السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی نماز کے دوران ایک ذہنی توازن کھویا ہوا فقیر صفوں کے بیچ میں چیخ رہا تھا۔ امام صاحب نے اسے دھکے دے کر مسجد سے نکالنے کا حکم دیا کہ یہ پاک جگہ ہے، یہاں پاگلوں کا کام نہیں۔ اچانک ایک بھاری بھرکم شخص تیز قدموں سے مسجد کے ہال کی طرف بڑھا۔ اس نے خود کش جیکٹ پہن رکھی تھی۔ لوگ جم گئے، پولیس والے بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تب وہی پاگل فقیر چیتے کی سی پھرتی سے اٹھا، خودکش بمبار کو دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا مسجد سے دور نالے میں لے کر جا گرا۔ دھماکہ ہوا اور دونوں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ شہر کی مرکزی جامع مسجد کے باہر فٹ پاتھ کا وہ مخصوص کونا پچھلے کئی سالوں سے اس کا ٹھکانہ تھا، جسے سب لوگ سائیں یا پھر پاگل کے نام سے جانتے تھے۔ وہ 50 سال کا ایک کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا شخص تھا، جس کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے سر کے بال الجھے ہوئے تھے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جن میں شاید مہینوں سے کنگھی نہیں کی گئی تھی، اور وہ کسی جنگلی جھاڑی کی طرح اس کے سر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، اور داڑھی کے سفید اور کالے بال بے ترتیب بڑے ہوئے تھے، جو اس کی وحشت میں اضافہ کرتے تھے۔ اس کا لباس، جسے لباس کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو، چیتھڑوں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جو بامشکل اس کا جسم ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس نے ایک بہت پرانی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی خاکی رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی، جو شاید کبھی کسی فوجی کی وردی کا حصہ رہی ہوگی، مگر اب وہ زمانے کی گرد اور میل کچیل کی وجہ سے اپنی اصلیت کھو چکی تھی۔ اس جیکٹ کے بائیں جانب جہاں عام طور پر نام کی پٹی یا تمغے ہوتے ہیں، وہاں اب صرف دھاگے لٹک رہے تھے۔ وہ اکثر فارغ وقت میں اپنی میلی اور کھردرے ناخنوں والی انگلیوں سے ان دھاگوں کو سہلاتا رہتا تھا، جیسے وہاں کوئی بہت قیمتی چیز موجود ہو جسے وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے محسوس کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور سخت دھوپ میں تپتی ہوئی تار کول کی سڑکوں اور پتھریلے زمین پر چل چل کر اس کے تلوے جانور کی طرح کھال کی طرح سخت اور سیاہ ہو چکے تھے، جن پر اب کانچ کے ٹکڑے یا نوکیلے پتھر بھی اثر نہیں کرتے تھے۔ سائیں کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اسے ایک غیر معمولی بھکاری یا ذہنی توازن کھویا ہوا شخص سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ اس کی آنکھیں، جو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے گالوں کے اندر دھنسی ہوئی تھیں، ان میں ایک عجیب سے ویرانی اور وحشت کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ اکثر فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے اچانک کسی نادیدہ طاقت کے حکم پر بجلی کی تیزی سے کھڑا ہو جاتا۔ اس کا جسم، جو ابھی ڈھیلا ڈھالا اور لاغر لگ رہا ہوتا تھا، اچانک تن جاتا۔ وہ اپنی ایڑیاں جوڑتا، اپنا سینہ باہر نکالتا اور خلا میں کسی غیر مرئی افسر کو ایک ایسا بھرپور اور نپا تلا سلوٹ کرتا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے کہ اس کے ہاتھ کا زاویہ، کوہنی کا خم اور ہتھیلی کا رخ اتنا درست ہوتا تھا کہ یہ حرکت کسی عام سڑک شاپ پاگل کی نہیں لگتی تھی۔ سلوٹ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر اسی پوزیشن میں بت بنا کھڑا رہتا اور پھر زور سے چلاتا کہ رپورٹنگ فار ڈیوٹی سر، سب کلیئر ہے، اور پھر اچانک ڈھیلا پڑ کر واپس اپنی اسی پرانی حالت میں بیٹھ جاتا۔ یہ منظر راہ چلتے لوگوں کے لیے تفریح کا سامان ہوتا تھا۔ سکول سے آتے ہوئے بچے اسے دیکھ کر ہنستے، تالیاں بجاتے اور کبھی کبھار اسے چھیڑنے کے لیے اس پر کنکر یا خالی بوتلیں پھینکتے اور آوازیں کستے کہ اوئے پاگل، جنگ شروع ہو گئی ہے، بھاگو یہاں سے۔ مگر سائیں ان کی طرف دیکھے بغیر اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا۔ وہ اکثر ہواؤں میں گھونسے چلاتا اور کسی خیالی دشمن سے دست و گریباں نظر آتا۔ کبھی کبھی وہ زمین پر کوہنیوں کے بل ایسے رینگتا ہوا اور گھسیٹتا ہوا
فٹ پاتھ پر آگے بڑھتا جیسے سرحد پر خاردار تاروں کے نیچے سے گزر رہا ہو اور دشمن کی نظروں سے بچ کر مورچہ سنبھال رہا ہو۔ اس کی یہ مشقیں اتنی سنجیدگی اور دھیان سے ہوتی تھیں کہ دیکھنے والے بھی ایک لمحے کے لیے گمان گزرتا تھا کہ شاید واقعی ہی یہاں کوئی جنگ جاری ہے۔ وہ اکثر منہ ہی منہ میں کچھ بڑاتا رہتا، کبھی اس کی آواز دھیمی ہوتی اور کبھی اچانک اونچی ہو جاتی۔ اس کے الفاظ عام لوگوں کے لیے بالکل بے معنی اور فضول تھے، مگر اگر کوئی غور کرتا تو جان سکتا تھا یہ الفاظ عام نہیں تھے۔ وہ کہتا تھا، الفا چارلی پوزیشن ہولڈ کرو، دشمن 12 بجے کی سمت میں ہے، راجر ڈیٹ اوور اینڈ آؤٹ، مشن کلیئر نہیں ہے، مجھے بیک اپ چاہیے۔ یہ الفاظ اس کے لاشعور میں اس طرح پیوست ہو چکے تھے کہ یادداشت کھونے کے باوجود اس کی زبان سے ادا ہوتے تھے۔ یہ اس کی وہ شناخت تھی جو دنیا نے اس سے چھین لی تھی، مگر اس کا دل و دماغ اسے بھلا نہیں پایا تھا۔ سائیں کے اندر ایک خوف بھی چھپا تھا، ایک ایسا خوف جو اس کی روح تک میں سرایت کر چکا تھا۔ جب بھی سڑک پر گزرتی کسی گاڑی کا ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹتا، یا کہیں سے کوئی پٹاخہ چلتا، یا کوئی بھی اچانک اونچی اور دھماکہ خیز آواز آتی، تو سائیں کا رد عمل دل دہلا دینے والا ہوتا۔ وہ فوراً سے زمین پر لیٹ جاتا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر چھپا لیتا اور اپنا جسم سکیڑ لیتا، جیسے خود کو بمباری سے بچا رہا ہو۔ اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگتا اور اس کے منہ سے دردناک چیخیں نکلتی۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑاتا اور زمین پر ناک رگڑتا کہ مت مارو، خدا کے لیے مت مارو، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، میری زبان کاٹ دو مگر میں کوڈ نہیں دوں گا، پاکستان زندہ باد۔ یہ الفاظ اس بھیانک اور لرزہ خیز اذیت کی طرف اشارہ تھے جو ماضی میں دشمن کی قید کے دوران اس کے جسم اور روح کو توڑنے کے لیے کیے گئے تھے، جہاں اسے کرنٹ لگایا جاتا تھا اور ذہنی اذیت دی جاتی تھی تاکہ وہ راز اگل دے۔ مگر اس نے راز تو نہیں اگلا، البتہ اپنا ذہنی توازن گنوا بیٹھا، اور وہ اذیت آج بھی اس کے حافظے میں تازہ تھی اور لوگ اسے پاگل کا ڈرامہ سمجھتے تھے۔ اس پاگل پن کے باوجود سائیں کا اس مسجد سے ایک عجیب اور گہرا رشتہ تھا۔ وہ دن ہو یا رات، سخت گرمی ہو یا کڑاکے کی سردی، موسلا دھار بارش ہو یا گرد آلود آندھی، وہ ہمیشہ اسی مسجد کے گیٹ کے پاس ہی موجود رہتا تھا، جیسے اس نے خود کو بنا کسی معاوضے اور بنا کسی حکم کے اس مسجد کی حفاظت پر مامور کر لیا ہو۔ وہ وہاں سے ہلتا نہیں تھا۔ محلے کے دکاندار اور ہوٹل والے اکثر بچا کھچا کھانا، باسی روٹی یا دال چاول اس کے سامنے دور سے ایسے پھینک دیتے جیسے کسی جانور کو ڈال رہے ہوں، اور وہ اسے اٹھا کر خاموشی سے کھا لیتا تھا، کیونکہ زندگی کی ڈور قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے نمازی اور راہگیر کو اپنی دھنس جانے والی اور سرخ ڈوروں والی آنکھوں سے اتنی غور اور باریکی سے دیکھتا جیسے کوئی جدید ترین سیکیورٹی سکینر کسی چیز کا معائنہ کر رہا ہو۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک اور ایسی تیزی ہوتی جو پاگل پن کے باوجود کسی عقاب کے جیسے تیز تھی۔ وہ ہر آنکھ کے پیچھے چھپا ارادہ اور ہر لباس کے پیچھے چھپے سامان کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نمازی اسے حقارت سے دیکھتے، کچھ لوگ اسے ڈانٹ دیتے کہ اوئے پاگل، گھورتا کیوں ہے، نظریں نیچی رکھ، مگر اسے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی جاری رہتی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا اور جون کا مہینہ اپنی پوری تپش کے ساتھ شہر پر قہر برسا رہا تھا۔ دوپہر کا سورج عین سر پر تھا اور آسمان سے آگ برسا رہا تھا۔ گرمی اور حبس کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ ہوا کا نام و نشان نہیں تھا اور فضا میں لو کے تھپیڑے چل رہے تھے۔ اس شدید گرمی کے باوجود جامع مسجد میں نمازیوں کا ایک جمع غفیر امڈ آیا۔ ہزاروں لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے، جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے۔
مسجد کے اندر حال کھچا کھچ بھر چکے تھے۔ صحن میں صفیں بچھائی جا رہی تھیں، باہر سڑکوں تک لوگ اپنی جائے نمازیں بچھا رہے تھے۔ مسجد کے مینار اور گنبد دھوپ میں چمک رہے تھے اور لاؤڈ سپیکر سے تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ گرمی اور ہجوم کی وجہ سے لوگوں کے چہرے پسینے سے شرابور تھے، کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا، مگر ایمان کی حرارت انہیں وہاں کھینچ لائی تھی۔ سیکیورٹی کے نام پر مسجد کے گیٹ پر 2-3 پولیس والے تعینات تھے۔ یہ سپاہی خود گرمی سے نڈھال اور بیزار نظر آ رہے تھے۔ ان کی وردیاں پسینے سے گیلی تھیں اور وہ سست روی سے اونگتے ہوئے گیٹ پر کھڑے تھے۔ لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ وہ ہر ایک کو روک کر چیک کرنے کی زحمت نہیں کر رہے تھے، بس سرسری سی نظر ڈال کر جانے دے رہے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی لاپرواہ اور غیر ذمہ دارانہ تھا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کبھی موبائل فون دیکھتے اور کبھی اپنی ٹوپیاں اتار کر ہوا لینے لگتے۔ انہیں شاید اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ دشمن کتنا مکار ہے اور وہ کسی بھی وقت وار کر سکتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک ڈیوٹی تھی جو وقت گزار کر پوری کرنی تھی، مگر آج سائیں کی حالت بہت معمول سے زیادہ بہت مختلف اور انتہائی تشویشناک تھی۔ وہ صبح سے ہی بہت بے چین، مضطرب اور خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ جیسے کوئی جانور طوفان آنے سے پہلے بے چین ہو جاتا ہے، ویسے ہی سائیں کی حالت تھی۔ وہ ایک جگہ ٹک نہیں پا رہا تھا۔ کبھی وہ بے چینی سے اٹھ کر گیٹ کے دائیں طرف بیٹھ جاتا، کبھی اچانک اٹھتا اور بائیں طرف چلا جاتا۔ وہ بار بار کھڑا ہوتا، اپنی گردن گھماتا اور فضا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کرتا۔ وہ ناک کو سکوڑتا، آنکھیں بند کر لیتا اور ہوا میں موجود بو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی وہ چھٹی حس جسے سالوں کی سخت ٹریننگ نے پختہ کر دیا تھا، اسے بار بار خبردار کر رہی تھی کہ آج سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کی ہوا میں بارود کی وہ مخصوص اور ناگوار بو شامل ہے جو صرف موت لاتی ہے۔ آج کچھ غلط اور بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ بار بار اپنی میلی کچیلی پھٹی ہوئی آستین سے چہرہ صاف کرتا۔ اس کی بے چین آنکھیں مسلسل ہجوم کے ایک ایک فرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ہر چہرے کے ایک کو پڑھ رہا تھا، ہر بیگ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی خاص چیز کی، خاص دشمن کی تلاش میں تھا۔ اس کا پورا جسم الرٹ تھا، جیسے مورچے میں بیٹھا سپاہی حملے کا منتظر ہو۔ اسی دوران ہجوم کے بیچ میں ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ ایک بھاری بھرکم جسم کا مالک تھا اور اس کا حلیہ کچھ عجیب سا تھا۔ جون جولائی کی اس سخت اور جان لیوا گرمی میں جہاں لوگ ہلکے کپڑے پہن کر بھی پسینے میں نہا رہے تھے، اس شخص نے ایک موٹا اور بھاری کوٹ نما چادر اوڑھ رکھی تھی جو اس موسم کے لحاظ سے بالکل ناموزوں اور پاگل پن معلوم ہوتی تھی۔ وہ شخص تیز تیز قدموں سے مسجد کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی عجلت، تناؤ اور غیر معمولی اکڑ تھی۔ اس کے قدم زمین پر بھاری پڑ رہے تھے۔ اتنی شدید گرمی میں کسی کا اتنے بھاری کپڑے پہننا ہی شک کو دعوت دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک واضح نشانی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر لاپرواہ اور سست پولیس والوں کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ شاید گرمی نے ان کی توجہ کم کر دی تھی، یا شاید ہجوم کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پائے۔ لیکن سائیں کی عقابی اور تجربہ کار نظریں جو صرف اسی مقصد کے لیے کھلی تھیں، اسی لمحے اس شخص پر جم گئیں، جیسے کسی جدید ریڈار نے اپنے ہدف کو لاک کر لیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ اس شخص کی آنکھیں مسلسل ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ وہ کسی سے آنکھ ملانے سے کترا رہا ہے۔ اس کی نظریں پولیس والوں کو اور لوگوں کو کن اکھیوں سے دیکھ رہی ہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا اور وہ زرد ہے جیسے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔
اور اس کے ماتھے پر پسینہ نہیں بلکہ ٹھنڈا پسینہ ہے، جو خوف اور گھبراہٹ کی علامت ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم، سب سے بھیانک بات یہ تھی کہ اس کے سینے اور پیٹ کا ابھار غیر معمولی اور غیر فطری تھا۔ اس کی چادر کے نیچے جسم کا سائز عام نہیں تھا، جیسے اس نے کپڑوں کے نیچے کچھ بہت بھاری، ٹھوس اور بے جان لیوا چیز چھپا رکھی ہو۔ سائیں کے ذہن کے دھندلے کے اور گرد آلود پردوں کے پیچھے چھپا ہوا وہ شعور جو برسوں پہلے دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، جو ٹارچر اور پاگل پن کی تاہوں میں دبا ہوا تھا، اچانک پوری قوت اور شدت سے جاگ اٹھا۔ اس کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے ایک ہی نظر میں بنا کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا کہ یہ چال، یہ حلیہ، یہ چہرے کے تاثرات اور یہ کپڑوں کا ابھار کسی عام نمازی، مسافر یا سوالی کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بارود بردار ہے، یہ خود کش بمبار ہے، جو اللہ کے گھر میں موت، تباہی اور خون کی ہولی کھیلنے آیا ہے۔ سائیں کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی، ایک سنسنی خیزی نے اسے جکڑ لیا۔ اس کا وہ نام نہاد پاگل پن، وہ دیوانگی، وہ بڑبڑاہٹ ایک لمحے میں کہیں غائب ہو گئے۔ اس کی جگہ ایک ذمہ دار، ہوشیار اور فرض شناس انسان نے لے لی۔ اسے معلوم تھا کہ وقت بہت کم ہے، شاید چند منٹ یا شاید صرف چند سیکنڈ، خطرہ بہت بڑا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اس نے اپنی پرانی وردی کے چیتھڑوں کو سنبھالا اور پوری طاقت سے بھاگ کر گیٹ پر کھڑے اونگتے ہوئے پولیس کانسٹیبل کے پاس چلا گیا۔ اس نے کانسٹیبل کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی آنکھوں میں وحشت اور سنجیدگی لیے اپنی مخصوص زبان میں چیخ کر بولا، خطرہ ہے، خطرہ ہے، وہ اندر جا رہا ہے، گیٹ بند کرو، فوراً سے گیٹ بند کر دو، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اسے روکو۔ کانسٹیبل، جو پہلے ہی گرمی، حبس اور لوگوں کے رش کی وجہ سے تنگ آیا ہوا تھا اور پسینے میں شرابور تھا، اس کے لیے یہ سب محض ایک پاگل کی بکواس تھی۔ اس نے سائیں کو انتہائی حقارت، غصے اور نفرت سے دیکھا۔ اسے لگا کہ یہ پاگل اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو سائیں کی کمزور گرفت سے چھڑا لیا اور اسے دھکا دیتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، چل ہٹ یہاں سے، پاگل کہیں کے، اپنا کام کر، میرا دماغ مت کھا۔ دیکھ نہیں رہا صاحب، لوگ آ رہے ہیں، اتنی گرمی ہے اور تو یہاں بکواس کر رہا ہے، بھاگ جا یہاں سے ورنہ ابھی حوالات میں بند کر دوں گا اور تیرا سارا پاگل پن ڈنڈوں سے نکال دوں گا، جا دفع ہو جا۔ سائیں اس غیر متوقع دھکے سے لڑکھڑا کر پیچھے جا گرا، اس کے گھٹنے چھل گئے اور وہ مٹی میں لت پت ہو گیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، وہ ان ہزاروں جانوں کے لیے لڑ رہا تھا جو انجانے میں موت کے منہ میں کھڑی تھی۔ وہ فوراً سے دوبارہ اٹھا اور کانسٹیبل کے پیروں میں گر کر اس کی منتیں کرنے لگا۔ اس کی آواز میں درد اور فریاد تھی، خدا کے لیے میری بات سنو سر، وہ اندر جا رہا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ پھٹ جائے گا، اس کے کپڑے دیکھو، اس کی چال دیکھو، روکو اسے۔ مگر سپاہی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اپنا موٹا ڈنڈا دکھا کر ڈرا دیا اور لوگوں کی چیکنگ کا بہانہ کرتے ہوئے دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ پولیس والوں نے اسے ایک پاگل کی معمولی حرکت سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اسی دوران وہ مشکوک شخص پولیس کی اس مجرمانہ غفلت، لاپرواہی اور رش کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد کے مرکزی دروازے سے گزر کر مین ہال میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ سیکیورٹی حصار سے نکل کر اپنے ہدف کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ مسجد کے اندر کا ماحول باہر سے بالکل مختلف تھا۔ خطبہ جمعہ شروع ہو چکا تھا اور ہزاروں فرزندان توحید خاموشی، ادب اور احترام سے صفوں میں بیٹھے امام صاحب کا خطاب سن رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا، صرف امام صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔
لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے اور ایک چلتا پھرتا بم ان کے درمیان پہنچ چکا ہے۔ سائی نے جب دیکھا کہ قانون کے یہ سب وردی پوش رکھوالے اس کی بات سننے، سمجھنے اور یقین کرنے سے قاصر ہیں اور موت بالکل سر پر پہنچ چکی ہے، تو اس نے خود ہی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس اب کسی اور کو منانے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب جو کرنا ہے اسے اکیلے ہی کرنا ہے۔ وہ بھی ایک زخمی شیر اور چیتے جیسی پھرتی سے اس مشکوک شخص کے پیچھے مسجد کے اندر گھس گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ پرانا پاگل پن یا ویرانی نہیں تھی، بلکہ ایک شکاری جیسی تیزی، ایک محافظ جیسا عزم اور ایک نہ مٹنے والا جذبہ تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے ایک لمحے کے بھی دیر کی تو سینکڑوں گھر اجڑ جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے اور خدا کا یہ گھر خون سے نہا جائے گا۔ مسجد کا حال اندر سے ٹھنڈا ٹھار تھا اور پنکھوں کی آواز کے سوا بالکل خاموشی اور سکون تھا۔ صحیح حال میں داخل ہوا اور اپنی تیز نظروں سے اس شخص کو تلاش کرنے لگا۔ وہ شخص لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا صفوں کو چیرتا ہوا اگلی صفوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا رخ منبر کی طرف تھا۔ سعید نے جب اسے دیکھا کہ وہ ہجوم کے بیچ میں پہنچ چکا ہے تو اس نے اپنی پوری آواز میں چلانا شروع کر دیا، ہٹو، راستہ چھوڑو، بم ہے یہاں، یہاں مت بیٹھو، سب لیٹ جاؤ، دشمن اندر آ گیا ہے، بھاگو یہاں سے۔ مسجد کے وسیع و عریض حال میں جہاں ہزاروں کے مجمع کی سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، یہ منظر مسجد کے تقدس اور سکون کے منافی تھا اور عبادت میں مگن لوگوں کے لیے شدید کوفت کا باعث بن رہا تھا۔ منبر پر بیٹھے امام صاحب، جو علاقے کی ایک انتہائی معزز اور باروب شخصیت تھے اور جن کا ایک ایک لفظ لوگوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا، انہوں نے یہ شعور و غل اور افراتفری دیکھی تو ان کی پیشانی پر ناگواری کی گہری لکیریں ابھر آئیں اور چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ انہوں نے فوراً اپنا جاری خطبہ روک دیا، جس سے پورے حال میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی، سوائے اس پاگل کی چیخوں کے۔ امام صاحب نے مائک پر گرجدار اور جلال بھری آواز میں اعلان کیا کہ اس پاگل کو فوراً باہر نکالو، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ پاک جگہ ہے، یہاں ایسے ناپاک اور ذہنی مریضوں کا کیا کام جو عبادت کا تقدس پامال کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہونے والوں کا دھیان بٹا رہے ہیں۔ اسے پکڑو اور گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینک دو تاکہ ہماری نماز خراب نہ ہو اور سکون بحال ہو سکے۔ انتظامیہ کہاں ہے؟ اسے فوراً میری نظروں سے دور کر دو۔ امام صاحب کے حکم پر چند ہٹے کٹے اور جذباتی نوجوان، جو پہلے ہی اس شور شرابے اور گرمی کی وجہ سے تنگ آئے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے بجلی کسی تیزی سے اٹھے اور غصے کے عالم میں سائیں کی طرف لپکے۔ ان کی آنکھوں میں اس پاگل کے لیے نفرت اور غصہ تھا کہ اس نے ان کی جمعہ کی نماز خراب کر دی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سائیں کو دبوچ لیا، کسی نے اس کا گریبان پکڑا تو کسی نے اس کے بازو مروڑے اور اسے دھکے دیتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے کر جانے لگے۔ سائیں اپنی پوری جان لگا کر مزاحمت کی اور وہ اپنے ننگے اور زخمی پیر زمین پر جمائے ہوئے تھا، مسجد کے فرش پر رگڑیں کھا رہا تھا اور اس کے گلے کی رگیں تن گئی تھیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ جھگڑ رہا تھا، بلکہ وہ ان لوگوں کی زندگیوں کی بھیک مانگ رہا تھا جو اسے مار رہے تھے۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا اور اس کی آواز میں ایک ایسا درد اور سچائی تھی جسے تعصب کی اینک نے چھپا رکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے مت روکو، وہ پھٹ جائے گا، تم سب مر جاؤ گے، مجھے چھوڑ دو، مجھے اس تک پہنچنے دو۔ وہ سامنے جا رہا ہے، دیکھو اسے روکو، اس کے ہاتھ دیکھو، وہ بٹن دبانے والا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، وہ موت ہے۔ مگر اس کی آواز نکار خانے میں طوطے کی طرح آواز بن کر رہ گئی
اور ہجوم کے شور اور نفرت میں دب گئی۔ لوگ اسے گریبان سے پکڑ کر اور کمر پر مکے اور لاتیں مارتے ہوئے بے دردی سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ سعید کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو امڈ آئے۔ یہ آنسو اپنی تذلیل، بے عزتی یا مار کے نہیں تھے، بلکہ اس شدید قرب اور تکلیف کے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو، اپنے ہم وطنوں کو، اپنے بچوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اور وہ روتے ہوئے دہائیاں دے رہا تھا کہ میں نے قسم کھائی تھی اس مٹی کی حفاظت کی، میں نے وہ وردی پہنی تھی، مجھے اپنا فرض پورا کرنے دو، میری بات سنو، وہ کوئی پاگل نہیں، وہ موت کا سوداگر ہے۔ مگر افسوس کہ کوئی بھی اس کی زبان اور اس کے جذبے کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب اسے سر پھرا اور شرارتی پاگل سمجھ رہے تھے۔ ادھر وہ خود کش بمبار اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سب کی توجہ اور اس پاگل کی طرف مبذول ہو چکی ہے، اور سیکیورٹی والے بھی تماشائی بنے کھڑے ہیں، اور راستہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو اس نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے اگلی صفوں کی طرف بڑھنے لگا، تاکہ ہجوم کے عین وسط میں جا کر زیادہ سے زیادہ تباہی مچا سکے۔ اب اس کے چہرے پر ایک شیطانی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور وہ اپنے ناپاک مقصد کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی چادر کے نیچے جا چکے تھے اور وہ ٹریگر تلاش کر رہا تھا۔ اچانک مسجد کے حال میں ایک ایسی چیز ہوئی جس نے وقت کی رفتار کو روک دیا اور ہر سانس کو منجمد کر دیا۔ اس بمبار نے اپنی منزل کے قریب پہنچا اور اپنی بھاری چادر ایک جھٹکے سے ہٹا دی۔ جیسے ہی چادر ہٹی، اس کے جسم سے بندھی ہوئی خودکش جیکٹ اور اس پر لگی ہوئی رنگ برنگی تاریں، لوہے کے چھرے اور بارود کی اینٹیں سب کے سامنے عیاں ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر مسجد میں موجود ہزاروں لوگوں کے سانس حلق میں اٹک گئے، اور ایک لمحے کے لیے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ وہ لوگ جو ابھی تک سائیں کو مار رہے تھے، اسے گھسیٹ رہے تھے، بمبار کو اور اس کی جیکٹ کو دیکھ کر پتھر کے ہو گئے، جیسے ان کے جسموں سے جان نکل گئی ہو۔ خوف اور دہشت سے ان کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، کسی کے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے۔ موت اتنی قریب اور اتنی بھیانک شکل میں ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ ان کا دل و دماغ معاف ہو گیا۔ پولیس والے جو دروازے پر کھڑے تھے اور جن کا کام حفاظت کرنا تھا، وہ بھی یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے، اور بجائے مقابلہ کرنے کے اپنی جان بچانے کے لیے پلرز اور دیواروں کے پیچھے چھپنے لگے۔ ہر آنکھ میں موت کا خوف تھا اور ہر زبان گنگ ہو چکی تھی۔ موت اپنے بھیانک روپ میں ان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، اور کوئی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ عین اسی لمحے جب سب لوگ ہمت ہار چکے تھے اور موت کو قبول کر چکے تھے، سائی نے ایک غیر معمولی حرکت کی۔ ان لڑکوں کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی، کیونکہ وہ خوف سے سن ہو چکے تھے، وہ ایک جھٹکے سے ان سے چھوٹا۔ اب اس کی چال میں وہ لنگڑا پن یا سستی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کوئی کمزور اور لاچار بھکاری لگ رہا تھا۔ اس کے اندر کا سویا ہوا شیر جاگ اٹھا تھا، اور اس نے ایک بھوکے چیتے کی طرح چھلانگ لگائی۔ اس کی پھرتی اور طاقت دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ وہ ہوا میں اچھلا اور پلک جھپکتے ہی اس بمبار تک پہنچ گیا۔ بمبار بھی اپنی جیکٹ کا ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ سئی نے اس سے ایک ٹرک کی طرح جا ٹکرایا۔ اس نے ایک ماہرانہ اور بھرپور ٹیکل کیا جو صرف ایک تربیت یافتہ کمانڈو ہی کر سکتا تھا، اور اسے زمین پر گرا لیا۔ بمبار اگرچہ جوان اور صحت مند تھا اور بارود سے بھرا ہوا تھا، مگر سائیں کی گرفت فولادی اور آہنی تھی۔ اس نے بمبار کے دونوں ہاتھ ایسی مہارت سے جکڑ لیے کہ وہ بٹن بھی نہ دبا سکا، اور اسے ہلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ سائی نے اپنی بھرپور اور پوری طاقت سے چیخ کر کہا، فال بیک، فال بیک۔
سب پیچھے ہٹو، بھاگو یہاں سے، یہ پھٹنے والا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی کڑک اور حکم تھا کہ لوگ غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹے۔ سائی نے ایک لمحے کے لیے بھی بمبار کو نہیں چھوڑا۔ اس نے بمبار کو دبوچ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور اسے مسجد کے ہال سے باہر برآمدے کی طرف لے کر جانے لگا۔ بمبار نے خود کو چھڑانے کے لیے اس کے دانتوں سے کاٹا اور لاتیں ماری۔ سائیں کا چہرہ خون آلود ہو گیا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کی پسلیوں میں چوٹیں آئیں مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی، جیسے اس نے موت کو گلے سے لگا لیا ہو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا مسجد سے باہر کھلے نالے اور خالی پلاٹ کی طرف لے کر بھاگا، تاکہ اگر دھماکہ ہو تو مسجد اور نمازی محفوظ رہیں۔ وہ اپنی موت کی طرف بھاگ رہا تھا مگر اس کی نظروں میں ایک عزم اور سکون تھا، جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ سائیں بمبار کو لے کر مسجد کی دیوار کے ساتھ بہنے والے گہرے اور گندے نالے میں کود گیا۔ ابھی وہ ہوا میں ہی تھے کہ ایک سیکنڈ کے بعد ایک زوردار اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور زمین لرز گئی۔ فضا میں دھوئیں، گرد اور بارود کی بو پھیل گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ دھماکے کی آواز میلوں دور تک سنی گئی اور پورا شہر دہل گیا۔ دھوئیں کے بادل آسمان کو چھونے لگے۔ دھماکے کی شدت سے نالے کی مضبوط دیواریں اڑ گئیں اور وہاں ایک گہرا کھڈا پڑ گیا، مگر اللہ کا خاص کرم ہوا کہ سائیں کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اس نے بمبار کو مسجد سے اتنا دور کر دیا تھا کہ مسجد کی عمارت اور اس میں موجود ہزاروں نمازی محفوظ رہے۔ صرف چند لوگوں کو شیشے ٹوٹنے سے معمولی سے زخم آئے مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سائیں نے اپنی جان دے کر ہزاروں جانیں بچا لی تھیں۔ وہ وجود جو ابھی چند لمحے پہلے تک دھکے کھا رہا تھا اب راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، مگر اس نے انسانیت کو بچا لیا تھا۔ دھول بیٹھتے ہی پولیس، ریسکیو اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے موقع پر پہنچ گئیں۔ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا اور ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ شہر کا آئی جی پولیس خود موقع پر پہنچا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور دہشت گردی کی ایک بڑی کوشش ناکام بنائی گئی۔ آئی جی کے چہرے پر تشویش تھی۔ وہ فوراً جائے وقوع کی طرف بڑھا۔ اس نے نالے کے قریب جا کر معائنہ کیا جہاں بمبار اور سائیں کے جسم کے چیتھڑے بکھرے پڑے تھے۔ منظر انتہائی خوفناک اور دل کو دہلا دینے والا تھا۔ انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے اور خون کا اور راکھ کا ملغوبہ بن چکا تھا۔ یہ پہچاننا ناممکن تھا کہ کون حملہ آور تھا اور کون محافظ۔ آئی جی افسردگی اور گہری سوچ کے عالم میں ملبے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ملبے میں پڑی، ایک چھوٹی سی چیز پر پڑی جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ یہ کوئی دھاتی چیز نہیں تھی جو راکھ اور مٹی میں دبی ہوئی تھی اور آگ نے اسے کالا کر دیا تھا۔ آئی جی نے آگے بڑھ کر جھک کر وہ چیز اٹھائی اور اسے اپنی آستین سے صاف کیا۔ یہ ایک فوجی شناختی پتری یعنی ڈوگ ٹیگ تھا جو ہر فوجی کے گلے میں ہوتا ہے۔ ٹیگ آگ اور دھماکے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی مگر اس پر کھدا ہوا نمبر اور نام ابھی بھی پڑھا جا سکتا تھا۔ آئی جی نے جیسے ہی اس ٹیگ پر لکھا نام پڑھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا رنگ فک ہو گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں میں بے یقینی کے سائے لہرا گئے۔ ٹیگ پر صاف الفاظ میں لکھا تھا: میجر اذان علی، ایس ایس جی کمانڈوز ونگ۔ یہ نام پڑھ کر آئی جی کا دل و دماغ معاف ہو گیا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اس ٹیگ کو گھورنے لگا جیسے کوئی بہت بڑی حقیقت اس پر آشکار ہو گئی ہو۔ اس کے ماتحت افسران اور سپاہی حیران ہو کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ سر کیا ہوا؟ یہ کس کا ٹیگ ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آئی جی نے کانپتی ہوئی آواز میں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بتایا
کہ یہ کوئی معمولی بھکاری یا پاگل نہیں تھا، یہ میرا بیچ میٹ، میرا دوست اور اس ملک کا ہیرو میجر اذان علی ہے۔ یہ 5 سال پہلے ایک انتہائی خفیہ اور خطرناک مشن پر بارڈر پار کیا گیا تھا اور پھر لاپتہ ہو گئے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ دشمن نے اسے شہید کر دیا ہے اور ہم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھ لی، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اسے قید کر لیا گیا اور وہاں اسے بدترین اور انسانیت سوز ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ یہ ملک کے راز اگل دے۔ دشمن نے اس کے دماغ کو توڑنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، مگر اس بہادر سپوت نے اپنی زبان نہیں کھولی اور ہر ظلم سہ گیا۔ ٹارچر کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اور اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھول گیا تھا۔ شاید دشمن نے اسے پاگل اور نکارہ سمجھ کر بارڈر پر پھینک دیا، اور وہ بھاگ نکلا تھا اور یہ بھٹکتا ہوا یہاں آ گیا اور ہم اسے پہچان نہ سکے۔ ہم سب نے اسے پاگل سمجھا، اسے دھتکارا، اس پر پتھر مارے اور اسے مسجد سے دھکے دے کر نکالا، مگر دیکھو اس نے آج بھی اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اس نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس کا دماغ بھلے ہی کام نہیں کر رہا تھا، مگر اس کا دل اور اس کا خون آج بھی صرف پاکستان کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھا، وہ آج بھی ڈیوٹی پر تھا۔ اس نے اپنی جان دے کر ثابت کر دیا تھا کہ ایک فوجی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ امام صاحب جو وہاں کھڑے تھے اور جنہوں نے اسے مسجد سے نکالنے کا حکم دیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا کہ انہوں نے کس ہستی کو مسجد سے نکالا تھا۔ وہ ایک ولی اللہ تھا جسے دنیا نے دیوانہ سمجھا۔ وہ پولیس والے جو اسے ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے، شرم سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ آئی جی نے حکم دیا کہ میجر اذان کے جسم کے تمام اعضاء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اکٹھا کیا جائے اور انہیں سبز ہلالی پرچم میں لپیٹا جائے۔ آج کی شام جب سورج غروب ہو رہا تھا تو پورا شہر اور پورا ملک اپنے گھروں میں محفوظ تھا، مگر ایک بیٹا ہمیشہ کے لیے سو گیا جس نے سب کو بچا لیا تھا۔ اس دل خراش اور لرزہ خیز واقعے نے صرف مسجد کی در و دیوار کو نہیں ہلایا، بلکہ اس نے پورے معاشرے کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور یہ تلخ مگر اٹل حقیقت سب پر اشکار کر دی کہ جس امن اور سکون کو ہم اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں، اس کی قیمت کتنی بھاری ہوتی ہے جب ہم اور آپ اپنے نرم اور گرم بستروں میں بے فکری کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو لوری دے کر خوابوں کی وادیوں میں اتار رہے ہوتے ہیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی دنیاوی خوشیوں اور غموں میں مگن ہوتے ہیں، تو عین اسی وقت گھروں سے میلوں دور ویران سرحدوں پر، برف پوش چوٹیوں پر، تپتے ہوئے صحراؤں میں اور شہروں کی تاریک گلیوں میں ہمارے یہ گمنام ہیرو موت کے منہ میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دیوانے ہیں جو ہماری پرسکون نیند کی خاطر اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو یتیمی کا داغ دے جاتے ہیں۔ ان کی قربانیاں اتنی خاموش اور بے ریا ہوتی ہیں کہ اکثر دنیا کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کب کوئی ستارہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا اور کب کسی ماں کی گود اجڑ گئی۔ ان کی داستانیں اخباروں کی سرخیوں یا ٹی وی اسکرینوں کی زینت نہیں بنتی، مگر تاریخ کے سینے میں ان کی گونج ہمیشہ سنائی دیتی رہتی ہے۔ میجر اذان علی کے بکھرے ہوئے وجود نے یہ ثابت کر دیا کہ سپاہی کی وردی صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے جو خون میں شامل ہوتا ہے۔ وردی جسم سے اتر سکتی ہے، پھٹ سکتی ہے، میلی ہو سکتی ہے، مگر ایک سچے سپاہی کی روح ہمیشہ محافظ رہتی ہے۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا تو ذہنی توازن کھونے کے بعد اپنے حلف سے دستبردار نہیں ہوتا۔ وہ مر کر بھی اپنے وطن کی
ڈھال بن جاتا ہے اور اپنی ہڈیوں کا حصار بنا کر دشمن کو روکتا ہے۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی اور گمنام قبر پر شاید سنگ مرمر کا کوئی کتبہ نہ ہو جس پر اس کا نام سنہری حروف میں لکھا ہو، مگر اس کی عظیم قربانی کا کتبہ ہر اس پاکستانی کے دل پر کندہ ہو گیا ہے جو آج سانس لے رہا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اصل ہیرو وہ نہیں ہوتے جو تقریبات میں تمغے سجائے پھرتے ہیں اور دادیں وصول کرتے ہیں۔ اصل ہیرو تو وہ ہیں جو گمنامی کے اندھیروں میں بھی اپنے گرم لہو سے اس دھرتی کی پیاس بجھاتے ہیں، جو کسی صلے کی پرواہ کیے بغیر اپنی قسم کو نبھانے کے لیے آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک لڑتے ہیں اور خاموشی سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں تاکہ سبز ہلالی پرچم ہمیشہ فضا میں سر بلند اور لہراتا رہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایسا سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔